اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ترجمان مسلک اہل حدیث ہیں، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب۔ ان کی تقریر کے دوران تو نعرہ نہیں لگے گا، لیکن ان کی آمد سے پہلے ذرا بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ سامعین محترم، مسلک اہل حدیث جو ہے وہ 6 باتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید، نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور ان کی عدالت، اور اس کا جو سلیبس ہے وہ اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو چھٹی چیز ہے وہ سلف صالحین کا فہم کہ ہم نے قرآن اور سنت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ محدثین نے سمجھا ہے۔ آج میں جو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام گواہ کس چیز کے ہیں؟ اللہ کی توحید کے، الغیب کے گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اللہ کی رضا کی، اس کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اس کی مہمانی کی اور اس کی جنت کی بشارت۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ڈرانے والا بنایا ہے۔ آپ ڈراتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، اس کی پکڑ سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں جی، گل بالکل سیدھی صاحب۔ بنیادی طور پر میں ایک مدرس ہوں اور میں مدرسے میں علماء کو اللہ کے فضل سے پڑھاتا ہوں، خود میں طالب علم ہوں۔ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جو لڑکے ابھی بھی غیر سنجیدہ بیٹھے ہیں یا مجلس کو چھوڑ جائیں یا اپنی توجہ میری طرف کریں۔ کوئی تجارت میں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنی آخرت کا سامان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک قدم بھی ایسا نہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے نیکی نہ عطا کی ہو۔ تو اس مجلس کو باوقار اور سنجیدہ بنائیں، مسجد کے آداب کے مطابق یہاں بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر توجہ سے آپ سماعت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کے لیے مالک ارض و سما جو ہے وہ جنت بھی لکھ دے گا۔ اللہ نے آپ کو نذیر بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام ڈراتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھوں گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت، مالک ارض و سما فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ جو مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور نبوت اور رسالت کا آفتاب بنایا ہے۔ نبوت اور رسالت کا کیا بنایا ہے بھائی؟ بولیے۔ مجھے بس یہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب میں آپ سے سوال کروں تو آپ جواب دیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا آفتاب بنایا ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ مجھے لفظ نہیں آتے، نہ مجھے اشعار آتے ہیں، آیتیں حدیثیں سناؤں گا، مجھے یا آیتیں آتی ہیں یا حدیثیں آتی ہیں بس۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا اسے قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ اسلام کے علاوہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ آج کی اس مجلس میں میں نبی علیہ السلام کا جو ایک وصف ہے اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی ہندو آپ سے اگر سوال کر لے کہ آپ نبی علیہ السلام کو اللہ کے سچے نبی رسول مانتے ہیں؟ کیوں بھائی مانتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوال کرے کہ آپ اللہ کے سچے نبی رسول مانتے ہیں
لیکن ان کی نبوت اور رسالت کی جو سچائی کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ اس کے سامنے دلیل کیا پیش کریں گے؟ اب آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ ہمارے اہل حدیثوں کی اکثریت کو سبحان اللہ کہہ کر جنت میں بوٹے لگوانے کا بڑا شوق ہے، بس اتنا ہی شوق ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ 5 مسلوں والے اہل حدیث ہیں، رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، ہاتھ سینے پر، اونچی آمین اور تراویح 8، باقی چیزوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم سے آپ مذاکرہ کریں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور وہ آپ سے سوال کر لیں کہ بھئی جنہاں کلمہ پڑھنا ہے اور جنہوں تو سچا نبی ماننا ہے وہ دے سچے نبی رسول ہوندے ہوتے دلیل پیش کر، تو آپ سب اب خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو آج وہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خلقی اور خلقی اعتبار سے، پیدائش اور اوصاف کے لحاظ سے اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں کیا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یہ نہ سمجھا جب 5 منٹاں حدیث مک جانی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو سناتے ہوئے شاید 1 گھنٹہ لگ جائے۔ حدیث کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہوئی۔ کیا ہوئی؟ او بولو بھائی، صلح حدیبیہ کس ہجری کو ہوئی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں بھائی نہیں پتا؟ جی بیٹا شاباش، اللہ تعالیٰ تیرے علم میں برکت دے، 6 ہجری کو ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے 4 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی کیسے؟ آیتیں اتری، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ آیات اتری کہ آپ حالت احرام کے ساتھ اور حالت امن میں مسجد حرام کے اندر داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے عمرہ کرنا ہے تیاری کر لو۔ مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور کئی 100 میل سفر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر آئے۔ یہ جو حدیبیہ جگہ ہے یہ مکہ میں حدود حرم سے 1 کلومیٹر پیچھے ہے۔ جب یہاں پر آپ آئے تو قریشیوں نے نبی علیہ السلام کے پاس اپنے سفیر بھیج دیے اور کہا کہ خبردار آپ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اگر آپ حدود حرم میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی۔ اب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا ہماری کچھ شرائط ہے۔ بچے بولن نہ بچے تے اسی سمجھنے ہیں بھئی بچے نے جدوں وڈے بولن انہاں دا کی علاج ہے؟ باہر سیانے پینے بندے بیٹھے نے تے گپا ماری ہوندے بھئی کالے باغاں دا رخ کر جاؤ، جلسہ ضرور خراب کرنا ہے۔ آج اس طرح صحیح فرمایا تو صاحب۔ اصل جڑی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سب نو اپنے دین دا فہم اور لگن اور شوق دے دے۔ یہ بڑی بڑی ساری گل ہے کہ اللہ نے سانو ایتھے بٹھایا اپنے دین واسطے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے عبادت لئی آیا۔ انہاں کیا ساڑیاں کچھ شرطاں ہیں۔ شرائط کیا ہے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔
دوسری ہماری شرط ہے کہ اس دوران ہماری لڑائی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جے کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکے و مدینے ٹر جائے تو تساں واپس کر دے۔ تے چوتھی شرط ہے جے مدینوں کو بندہ مکے واپس آ جائے تو اساں واپس نہیں کریں۔ اور یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے لیے ان کی یہ شرائط قبول کر لی۔ جب شرائط قبول کر لی اور یہ معاہدہ لکھا گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، ترکی کے بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، اور روم کے بادشاہ کو قیصر یا ہرقل کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قیصر کو خط لکھا۔ جو بادشاہ تھا وہ مذہبی آدمی تھا۔ وہ خط کیا تھا؟ اب وہ خط سنیں۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى عظیم الرومی السلام علی من اتبع الہدی۔ تیسری سطر اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ چوتھی سطر یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، جو خاص کرندے ہوتے ہیں نا وزیروں کے، جن کو ہم مشیر کہتے ہیں، مشیر خاص۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور مشیروں سے یہ بات کہی کہ پتہ کرو ہماری ریاست کے اندر کوئی آدمی عرب کی سرزمین سے آیا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام کا ادھر سے خط گیا اور اسلام کا سخت ترین دشمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان، وہ تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کی شان۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بڑا دربار ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، وزراء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اور سردار ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھی ہیں۔ باہر جو کچھ ہوتا رہے پرواہ نہ کریں، آپ توجہ میری طرف کریں۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا کہ میں نے چند سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کے مجھے سچ سچ جواب چاہیے، ان سوالوں کے مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ اب پہلا اس نے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میں رشتہ دار، یہ چاچیوں بابیوں نبی علیہ السلام دے پرا لگ دے سا، جو دادے کا دادا تھا وہ ایک تھا۔ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے، نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، اور ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف تھا۔ ابو سفیان کے والد کا نام حرب تھا، حرب کے والد کا نام سخر تھا، سخر کے باپ کا نام امیہ تھا، اور امیہ اور ہاشم دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کے باپ کا نام عبد مناف۔ یعنی عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک ہاشم ایک امیہ، ہاشم سے عبد المطلب، امیہ سے سخر،
عبد المطلب سے عبداللہ، صخر سے حرب، عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حرب سے سردار ابو سفیان۔ اس نے کہا جی میں بھائی، اس نے کہا اس کو آگے کر دو۔ اب پہلا سوال ذرا غور کیجئے گا، پہلا سوال کیا ہے؟ کیف فیکم نسبہ قال هو فینا ذو نسب۔ اس نے پہلا سوال کیا اور بتا اس کا نسب کیسا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کیسا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے پوری زندگی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث کسی خطیب سے نہیں سنی ہوگی، میں یہ حدیث آپ کو بطور تحفے کے سنا کر جا رہا ہوں۔ محدثین اور علماء کے اندر یہ شغف بھی ہے کہ وہ حدیث بطور تحفے کے سناتے ہیں، تو میں اللہ کی توفیق سے یہ حدیث آپ کو بطور تحفے کے سنا کر جا رہا ہوں۔ پہلا سوال اس نے کیا، بتا آمینہ کے لال کا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا؟ اب ابو سفیان کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، ہم سب میں سے بڑھ کر اگر کسی کا اعلیٰ نسب ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ کیوں؟ آپ بھی سردار، آپ کے دادا بھی سردار، پردادا بھی سردار، اور عبد مناف بھی سردار، ساری لڑی سرداروں کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابرہ جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا کعبہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے سردار عبد المطلب کو خوف دلانے کے لیے کیا کیا کہ اونٹ پکڑ لیے سردار عبد المطلب کے۔ کسی نے بتایا سردار تیرے اونٹ جو ہے وہ ابرہ نے پکڑ لیے۔ سردار چلا گیا سیدھا ابرہ کے پاس، کہتا ہے میرے اونٹ مجھے دے۔ کہتا تجھے نہیں پتا کہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں؟ اس نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبہ کا مالک وہ ہے، اور میرا یقین و ایمان ہے کہ میرے جانوروں کی اور سرزمین کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ الذی، اور بولو یار میں قرآن تو منہ اشارہ کرا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور پتہ ہے نبی علیہ السلام جب احد کا مارکہ ہوا نا، سر مبارک آپ کا جو ہے وہ یہاں سے زخمی ہو گیا، اسی طرح رخسار مبارک جو ہے پھٹ کر کڑی اندر چلی گئی، اور دندان مبارک بھی آپ کے شہید ہو گئے، دندان مبارک بھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتنا خون بہتا تھا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے خون کو روکنے کے لیے جو پٹسن بوریا ہے، جس کو ہم بوری کہتے ہیں، اس کو جلا کر اس کی خاک نبی علیہ السلام کے زخموں میں ڈال کے خون کو روکا گیا، اتنا تیز خون بہ رہا تھا۔ اس حالت میں نبی علیہ السلام دا ایک محب سی صحابی سی بڑا پیارا، وہ اگاں ودیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ پاج نہ چلی، کی آکھیا پاج چلیے، پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں ان پر پھر سنبھل کر حملہ کریں گے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام جلال میں آ گیا، فرمایا انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب، اور تو پر جندی گال کرنا ہے،
میں سردار عبد المطلب دا پتر ہاں، میرا وڈا کدی بزرگ بابا نہیں بھجیا تے میں نبی ہو کے بھج سکنا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسب، اب بادشاہ ہے، کوئی معمولی بادشاہ نہیں۔ تم سیرت کانفرنس کرتے ہو نا، محفل محبت مصطفیٰ کانفرنس، دیکھو سوال کرنے والا بھی کافر ہے، جواب دینے والا بھی کافر ہے، سارے سننے والے کافر ہیں۔ اللہ کافروں کی زبان سے پیغمبر کی سیرت نکلوا رہا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، وہ دوسرا سوال کیا حکومت چاہتا ہے، کرسی چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے؟ وہ تو کہتے تھے اقتدار لے لے، مال لے لے، عورت لے لے، یہ کام چھوڑ دے۔ ابو سفیان کہتے ہیں لا جی کرسی دے دے کے ایسی آنے بڑی اری ترلا لے ہے، کرسی نہیں چاہتا۔ حضرات اس نے تیسرا سوال کیا کہ خاندان کے اندر کوئی نبی گزرا ہے؟ خاندان کے اندر کوئی نبی گزرا ہے؟ نہیں جی، خاندان کے اندر کوئی نبی نہیں گزرا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میرے باپ اسماعیل سے لے کر مجھ تک اسماعیل کی لڑی میں کوئی بھی نبی نہیں۔ اب چوتھی بات، اس نے چوتھا سوال کیا، توجہ ہے نا بھائی؟ چوتھا سوال اس نے کیا، پہلا سوال کیا نسب کے بارے میں، دوسرا سوال کیا اقتدار چاہتا ہے، تیسرا سوال کیا کہ خاندان کے اندر کوئی نبی گزرا ہے، شاید یہ اس کی ریس کرتا ہو۔ اب اس نے چوتھا سوال کیا کہ بتا ماننے والے جاگیردار ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں یا ماڑے مریڑے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ماننے والے تو ماڑے مریڑے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، غریبوں کے اندر ہی آ جائے گا۔ اے جی یہ چوتھا سوال ہے۔ چیمہ صاحب آگے نے تے میں حدیث والے ہون شروع کیتی ہے، اے ہن سننی پہنی ہے۔ اچھا آ جاؤ۔ چوتھا سوال، اب پانچواں سوال اس نے کیا، بتا ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ منن والے کٹن ڈینے کے بدن ڈین۔ جنوری دے مہینے دے اندر نا میرا پشاور بیان سی تے ڈیوو باز دے اندر میں بیٹھا تے ایک میرے نال آگا بہ گیا، بڑی جی کالی پودی پگڑی، کالی وردی آلا تے منو آکھے جناب دا کی تعارف ہے؟ میں کہ میرا نہ ہی پوچھتے نو نہ سن کے چڑ ہو جانی۔ وہ میں اصرار کرے جناب دا کی تعارف ہے؟ میں کہ عمر صدیق، منہ کوٹ لیو سو۔ پھر نا میرے تے نا اپنے علم دے لشکارے پارے، کئی مولویوں نو عادت ہوندی نا اپنے علم دے لشکارے پان دی، وہ میرے تے نا علم دے لشکارے پاوے۔ میں نا لاہور تو ایم اے کیتا ہے، پھر میں ایم فل کیتا، پھر میں عراق تو پی ایچ ڈی کیتی، پھر میں ایران تو فلانی شے کیتی، تے میں نو آندہ تساں کی کیتا ہے؟ میں کہ میں توڑا علاج ہی کیتا ہے، میں اور کی کرنا۔ میں نو کہ گلہ بتاؤں لگ پہیاں، آندہ جی دیکھو ہم تو محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ میں کہا اتے لیول چاندی دا لگا ہے، پر چاندی دا لیول لگا گھون ہوئے، بوتل جامع شیری دیئے بچ شراب ہے، نہ محبت اہل بیت دا لیندے ہو۔ نہیں ہم تو یہی کہتے ہیں مولا علی کا پہلا نمبر۔ میں کہا جی جو نمبر پہلا سی تے پھر صحابہ کرام نے پہلا نمبر منیا کیوں نہ؟ کہنے لگا نعوذ باللہ وہ تے ساری مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر۔ اور میں کہا پاپیا
تو اینا کچھ کیتا ہے تے عربی بھی پڑھی تے فارسی بھی پڑھی تے بڑے تو علم دے لشکارے پائے نے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ قرآن دی ایک چھوٹی جی صورت ہے، ترجمہ کر دے بس۔ یہ سوال میں نے ادو پایا جدو کھاریاں دے کول سا سی۔ صورت کیڑی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فی دین اللہ، دین دے وچ کے باہر، وہ بول دے نہیں۔ یاسین بلوچ آندہ ہے اچھی سبحان اللہ نہ کیا تے میں تھا مار چھڑنے تو نہیں تے جواب میں نو چاہید ہے سبحان اللہ نہیں پہ جواب دیو میں تو انہوں گال سمجھ آگے۔ دین دے وچ کے باہر کنے کئی انہوں وچ پلے کھانے نے فوج ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی نو آپ دی وفات تو چند دن پہلا آنکھیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دین دے وچ فوجاں دیاں فوجاں۔ نبی دے چار یار نہیں، نبی دے یار بے شمار، نبی دے یار نبی دے یار۔ انہیں 6واں سوال کیتا، 5 سوال میں تنہوں سنا دیتے۔ 6واں سوال کیتا، 10 کدی کسے بندے نے ناراض ہو کے دین چھڑے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو سفیان کا جواب تیری زبان کے اندر تجھے سمجھاتا ہوں کہ جان چھوڑ دیتا ہے، جہان چھوڑ دیتا ہے، پر دامن مصطفیٰ چھوڑتا۔ ہم نے گالیاں بھی کھائی ہیں، شہادتیں بھی پیش کی ہیں، اللہ تو گواہ ہے، تیری توحید کی باری آئی، ہم نے انبیاء و اولیاء کو تیری توحید میں ملنے نہیں دیا، اور جب ان کی اطاعت اور اتباع کی باری آئی تو پھر ان کی اطاعت اور اتباع میں تقصیر، کوئی کمی کوتاہی امامہ نوسا ملان دی کوشش ہے نہیں۔ اب آئیے سوال کتنے ہو گئے نے؟ اب 7واں سوال، حل یکذب، بتا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جواب دیتا ہے لا، اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں بولا۔ اور اللہ دا واسطہ دے کے تو میں گل کہن لگا، جننے جاہل تے بے عمل تے گوتے مولوی نے نا، اینا تو بچا لو اپنی جماعت نو، اپنے عقیدیاں نو، اپنے منہج نو۔ اے ماں دی شان بیان کر کے جیباں بھی خالی کرائی ہوندے نے تے جھوٹ بھی پھیلائی ہوندے۔ علماء با وقار، با عمل، با دلیل، بے دلیل نہیں، آواز آؤندی ہے کتھوں آؤندی ہے پتہ ہی کوئی۔ حل یکذب، کدی جھوٹ بولے ہے، اینا مولویاں کدی سچ نہیں بولے۔ کوئی ایک تقریر لے وہ، کوئی ایک آیت صحیح پڑھ جان، حدیث صحیح پڑھ جان، ہے ہی کوئی۔ تو سا موڑیاں دیتے چکے ہے، عقل منداں سے اشارہ کافی۔ حضرات انہیں 8واں سوال کیتا، حل یغدر، حل یغدر، کدی دھوکا دیتا سو؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان سخت ترین دشمن ہے، لا، آمنہ دلال نے کدی دھوکا دیتا؟ اور مسلک اہل حدیث ان روایات کا، اس امانت کا، دیانت کا مجموعہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے، آئمہ نے اس بندے کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا کہ جس نے اپنے جانور کے سامنے اپنی خالی جھولی کو پھیلایا اور جانور کی لگام کو پکڑ کر جھولی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ایسے لوگوں کی روایت کو بھی قبول نہیں۔ یہ دیانت و ایمانت کی بات ہے۔ اب اس نے 9واں سوال کیا۔ 9واں سوال کیا ہے؟
جنگاں ہوئیاں نے ابو سفیان نے ویر کٹن دا موقع ہی نہیں سی پہ ملنا ایتھے میں بس تھوڑی جی گل پائی جی جنگاں ہوئیاں نے کدی اسی جت جانے ہیں کدی وہ جت جانے نے تے ہون پتہ نہیں ساڈے نال کرو کی بس اتنی سی بات ڈال اس نے 10واں سوال کیا ماذا یقول اس کی دعوت کیا ہے کہتا کیا ہے اب دعوت سن لیں اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا ولا تفعلوا ما يقول آباؤكم وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ وہ فرماتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ایک اللہ کی بندگی اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا بڑے بڑے شرک ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیاں شرک دی آ رہی ہیں اتوار کم خار تے پیر کم سیر تے منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرات پیرا فقیران دا تے گتے دے تے لکھے ہے لوہے قرآنی مکان دکان کی خیر و برکت کے لیے نا شرک ہے میرے بھائی عقیدہ بچا لے قرآن کیا کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ برکت کس کے ہاتھ میں ہے اور بول دے نہیں اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں یہ شرک ہے ساری بات اور دوسری بات ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں بڑے سے بڑے کی بات بھی آ جائے نہیں ماننی وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں سچائی کا وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں سچائی کا وَالصَّلَاةِ اور نماز کا کس کا 2 نمبر اہل حدیثانی تو ایک پکی نشانی دس جان جڑا 2 نمبر اہل حدیث ہے نا وہ دی پکی نشانی نفل چور کون ہے نفل چور جڑے نماز نہ پہلے نفل پڑھے گا نہ بعد دے پڑھے گا ذکر چور تلاوت چور دعا چور اے 4 نشانیاں نے 2 نمبر بابی 2 نمبر اہل حدیث تھی کیڑی کیڑی نفل ذکر تلاوت دعا نہیں منگن کی مثال آج دا دن اپنی اپنی جگہ دیتے غور کرو ساڑھے چو کڑا خوش نصیب بندہ ہے جنہیں آج دعا کیتی ہوئے اللہ دے کولو شے منگی ہوئے یا اللہ فلانی شے میں نے چاہی دی کڑا بندہ ہے نہیں ہاتھ کھڑا کر دی لوڑ نہیں دی صرف اپنی اپنی جگہ تے کڑا خوش نصیب ہے جنہیں قرآن کار کھولے ہوئے تے قرآن کھول کے انہیں اتو ہوئے کہ قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے تے کڑا خوش نصیب ہے جنہیں ذکر اذکار کیتے ہو تے نفل تے سانو جماندرو معاف نے اسی سمجھنے ہیں بھئی فلانا بھی شرک کردہ ہے تے فلانا بدعت پہ کردہ ہے تے اسی جنتے ہیں نا 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 بڑی مار پہ نہیں یہ یاد رکھ لیا جس طرح رفع الیدین نبی کی سنت ہے ایسے زور سے پہلے سنتیں اور زور کے بعد سنتیں بھی نبی کی سنت یہ دیتے عمل کی نہیں کرتے وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ صلہ ماں جائے رشتے جوڑ کے رکھنا ماں جائے رشتے جوڑ ایک دی اولاد سونی جم پہ نا وہ پینا پراوانو چھڑ دیندہ اندر ساڑھے ہن ذہن ہی نہیں رال دے میرے نمال رشتے ہو ہی نہیں سکتے مال اللہ دے دے کنو رشتے پھول جاندے مال کی بنیاد پہ جمال کی بنیاد پہ رشتوں کو توڑنے والوں یہ حسن و جمال اور یہ مال کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں یہ اللہ کے ہاتھ میں اور آخری سبق میں تو انہوں دینا چاہنا اور پتر اور میرے بچے کھڑا ہو تو آہو کی ہون لگے چادرہ لے تو ہی کھلو جا جنہ دے ہاتھ سے پہ نکل دے سننا آؤ میرا پترہ ذرا تو ہی کھلو جا اٹھتا
بوئے چ بیٹھا نا ادھر ادھر نہ تیرے نہ لانا بالکل تو بھی کھلو جا میرا پترا بہ جاؤ اندر ادھر بھی نہ او میرا بچہ کاندھے نال ٹیک لا کے بیٹھا اٹھا پترا تو بھی ہاں گوڑے پھڑ کے بیٹھا اٹھ تو بھی اٹھ جا اٹھو اٹھو ویلے تو اڑا پچھلا ہے تو بہ جا کھیرا نہیں چاہیے او پچھلا ایڈا پچھانا موڑ میرا پتر اٹھو تو نہیں یار مولوی تو بہرے تو چھک گئے کسی دی توہین کرنا مقصد نہیں مسلمان دی عزت بیت اللہ نہ بھی زیادہ ہے صرف سمجھانا مقصد ہے میرا پتر ابو سفیان نے بادشاہ دے سامنے کیا کہ نبی علیہ السلام سانو پاک دامنی دا حکم دین دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر زنا تو روکے ہے کنا لفظہ نہ روکے ہے پتہ ہی تو اسی نہیں بولنا بزرگو تو اڈی عمر لنگ گئی جوان کھلا رہے نے اسے ایسے بہ جا میرا پتر تو بہ جا پاکستانی کرکٹ ٹیم دے 2 کھلاڑیاں دے نام دس دے تے پھر بہ جا اونج نہیں میں بہن دینا ہاں بہ جا ہاں پتر اللہ تو بہ جا بے لیا تینوں نہیں میں کھلا رہا ہن ویکھو ساڈے بچے نے پتر نے ساڈے جوان نے لیکن قرآن تو دوری دا نتیجہ ویکھ لو کہ اللہ نے انہاں دے نال ایک پیغام دیتا ہے قرآن چ عمر بھی ایسی ہے شیطان دے حملے نہ دیتے سب تو زیادہ یہی نہیں لیکن پتہ نہیں کرکٹ ٹیم دے کھلاڑیاں دے نام تے ہوندے نے لیکن اللہ نے زنا تو کیویں روکیا ہے دا نہیں پتہ تے کئی جاؤ سبحان اللہ تے بوٹے لوائی جاؤ چھتر جننے پہننا اوتھے زانیاں نو علماء دے کولوں سنو تانوں پتہ لگ جائے مالک نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا بادشاہ نے کہا ہے زنا کے قریب بھی نہیں جائے جنہ مسیطاں دے اندر قرآن ترجمہ نہیں پڑھایا جاندہ قرآن دا درس نہیں ہوندہ انہاں مسیطاں چ لڑائیاں نے تے جنہ قرآن دے اندر قرآن نہیں پڑھایا جاندہ انہاں قرآن چ لڑائیاں نے عزم بالجزم کر لو اس مسجد نو ورکشاپ بناؤ ایمان دی ایتھے ٹیوننگ کریا کرو خطبیاں دے اندر اے واقعہ معراج تے واقعہ یوسف تے خطیب بڑی بڑی دوروں ہوندے نے تے کھوچ سٹ گئے تے آندے نے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بندے آندے دی کھوچ باہر تے کٹ جو آندے نے اگلے بیان دے وچ او کمیٹی پا جاندے نے قصہ یوسف انہاں 6 واری آ کے پورا سنانا ہوندا ہے بندے نے پتر بن جاؤ صحیح سارے قرآن دے ترجمے پڑھیا کرو حدیثاں دے ترجمے پڑھیا کرو جس لئے پڑھن لگ پاؤ گے پھر تو پتہ لگے گا با عمل علماء دی قدر دا علماء دی قدر دا محققین دی قدر دا تے جدوں تواڈے اندر علم ہی نہیں ہونا تے پھر تانوں جڑے گوتے نے فنکار اداکار گانیاں دیاں طرزاں تے ٹیونا لان والے پھر تانوں وہ چنگے لگن گے اللہ تعالیٰ سانو سارے راہ ہدایت چلائے اور اللہ تعالیٰ سانو استقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین